کدے روڑ آوے تے سونیا کدے موت نو یاد کر کے رو لیا کر میرا ویر۔ ویکھ لا کتنے لوگ دنیا تے آئے سن، کتنے رشتہ دار دنیا تے آئے سن، کتنے محبت کرنے والے آئے سن، کتنے وہ لوگ سن جڑے پچھلے رمضان وچ موجود سن، اج بیچارے قبراں چ پے ہوئے نے۔ اس تو پچھلے سال موجود سن، اج موجود کوئی نہیں۔ تے سونیا غور کر لا کہ ایسے بھی تو جنازے پڑے ہون گے جڑا رمضان شروع ہو گیا، رمضان دے شروع ہون تو بعد بھی جناب کئی جنازے پڑے ہون گے۔ تے سونیا پتہ کوئی نہیں عید دا آنا بھی نصیب ہوے کہ نہ ہوے۔ سانو نصیحت کردے نے استاد محترم قاری محمد ادریس ثاقب صاحب۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خطابات، تقریراں اللہ رب العالمین دی توفیق نال بڑیاں زبردست ہون والیاں۔ میں تے تھوڑی ملاقات، تھوڑی زیارت اور اپنے برخوردار دے پورے اسرار دعوت تے تھوڑی خدمت سے تھوڑا جا سبق سنانا ایک نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں بھی توانوں بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر توجہ کرنی ہے۔ اسی سارے نے اس بات تے غور کرنا ہے کہ بندے نوں کوئی دنیا چ پریشانی آئے تو بندہ پریشان ہو کے کدے اکھاں چوں آنسو آ جاندے، کدے کوئی کاروباری مسئلہ بنے بندہ رون لگ پیندا ہے، پریشانی جو ہوئی، کدے کوئی فصل دا معاملہ بن جائے بندہ کدے پریشان ہو کے اکھاں چوں آنسو آ جاندے، کدے بندے نوں کسے دی جدائی دی وجہ تو پریشانی آ جاندی، کوئی اپنے باپ دی وجہ تو کدے رو پیندا ہے، کدے ماں دی وجہ تو رو پیندا ہے، کدے بچے دی وجہ تو رو پیندا ہے۔ انسان دی زندگی ہے نا،
کدے خوشی آ گئی، کدے غم آ گیا، کدے پریشانی آ گئی۔ میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو سارے حکم دیتا ہے کہ میرے بندو فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، میرے بندے تھوڑے ہسیا کرو، بہتے رویا کرو۔ اج تے حالات یہ بن گئے بھی جڑا کوئی رون دی گل کرے کہ تینوں گل ہی آؤندی، اور گل ہی کوئی نہیں آؤندی۔ جے کوئی جلسہ ہوندا ہے جڑا مولوی بہتا جناب مذاق کرے تو بہتی جناب ہسائے تو جناب مذاق کرے تو شغل لائے کہ بڑا مولوی، جبکہ میرے بزرگ اور بھائیو شریعت دا یہ مزاج نہیں، شریعت نے سکھایا نہیں۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوندے سن تے صحابہ کرام دی اکھاں چوں آنسو، صحابہ رو رہے ہوندے سن۔ تے ساڈے میرے بزرگ اور بھائیو پروگراماں دی حالت دیکھ لو کی ہے۔ میں صرف ایک نصیحت دے طور تے گزارش کر رہا کہ کدے اسی تنہائی چ بہ کے سوچئے کہ میں آخر اس دنیا تو جانا ہے تے اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے، تے میری زندگی کس طرح دی گزری ہے، میں اللہ دے دربار چ کی جواب دیاں گا۔ اگر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے نا تو بندہ یہ سوچ کے تے کدے اللہ دے عذاباں نو یاد کر کے رو پوے، کدے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پکڑ نو یاد کر کے رو پوے کہ اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے۔ اور خالق کائنات دا قرآن بھی سانو یہی بات اعلان کر رہا نا، خالق کائنات نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تھوڑے ہسیا کرو، بہتے رویا کرو۔ وجہ کی ہے انسان ہوندی حیثیت نال تواڈے کول غلطیاں گناہ ہوندے رہندے، عرش والا رب دوسرے مقام تے مالک اعلان کردہ تضحکون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے میرے بندے ہس دے ہو، روندے نہیں۔ جبکہ اگر اسی اپنے گناہ تے غلطیاں تے غور کریے نا تو رونا چاہیے۔ ایک بڑی عظیم شخصیت دی بات کرن لگا تو ذرا ہوشیار ہو کے آپس دیا باتیں ختم کر کے میں پہلے گزارش کر چکا، تقریرہ میرے تو بعد ہونیاں نے، میں تو ایک تھوڑی جی نصیحت گزارش کرنی ہے، ایک تھوڑا جا سبق سنانا، ذرا غور کرے آجے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نو راضی کرن واسطے درود پڑھیے، مینوں راضی کرن واسطے نہیں، اللہ نو راضی کرن واسطے، داد دین واسطے نہیں، ثواب لین واسطے درود پڑھیے۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو ہریرہ معمولی شخصیت نہیں ہے، اے میرے پیغمبر دا او صحابی ہے جن نے جناب کلمہ پڑھل تو بعد پیغمبر دے کول ایک لمحہ قیمتی سمجھ کے ہر وقت سونے نبی دی خدمت دے اندر گزاری ہے۔ ساتھیاں پوچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑیا حدیثہ بیان کر لائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ساتھیوں گل تے تواڈی ٹھیک ہے، میں حدیثہ کیوں بیان کرنا، سبب بیان کیتا ہے کہ میرے ساتھی کاروبار واسطے چلے جان دے سن، کوئی کھیتی باڑی تے چلے جان دے سن، کوئی بازاراں چ اپنی دکاناں تے چلے جان دے سن، مینوں کم کوئی نہیں سی، میں مسجد نبوی چ بیٹھا رہندا سا، ادھروں جناب اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چ کوئی لفظ نکلے تے میں فوری یاد کر لواں، میں ہر وقت اسے جناب اسے معاملے دے اندر اسے جستجوار اس کوشش دے اندر مسجد نبوی دے اندر بیٹھا رہندا سا، ادھروں سونے محبوب دی زبان چ کوئی لفظ نکلدا سی اسے وقت یاد کر لیندا سا، جے جناب بھوکھا بھی برداشت کیتیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے دین واسطے، پیاس برداشت کیتی اللہ دے دین واسطے، کئی دفعہ جملہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک دی وجہ تو بھوک زیادہ کثرت دے زیادہ لگن دی وجہ تو سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاندے، غشی تاری ہو جاندی، اینی بھوک دا مقابلہ کیتا اللہ دے دین واسطے۔ کئی ہزار حدیثاں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتیاں نے۔ غور کریا جے ذرا پیغمبر علیہ السلام دا صحابی لے اور پیغمبر علیہ السلام دی حدیثاں دے خادم لے، اتنیاں زیادہ حدیثاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتیاں نے، لیکن غور کریا جے میرے بزرگ اور بھائیو، آخری وقت ہے زندگی دا جناب مرض الموت دے اندر لے انج لگدا جویں آخری ٹائم آ گیا ہے۔ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک رونا شروع کر دیتا ہے۔ کدے میرا ویر میں بھی تسی بھی کدے اپنی موت نو یاد کر کے روئے تے سچ روئے یا تسیلا، کدے رون آوے تے سوڑیا کدے موت نو یاد کر کے رو لیا کر میرا ویر۔ ویکھنا کتنے لوگ دنیا تے آئے سن، کتنے رشتہ دار دنیا تے آئے سن، کتنے محبت کرنے والے آئے سن، کتنے وہ لوگ سن جڑے پچھلے رمضان وچ موجود سن، اج بیچارے قبراں چ پے ہوئے لے، اس تو پچھلے سال موجود سن، اج موجود کوئی نہیں۔ تے سوڑیا غور کر لا کہ ایسے بھی تو جنازے پڑے ہون گے جڑا رمضان شروع ہو گیا، رمضان دے شروع ہون تو بعد بھی جناب کئی جنازے پڑے ہون گے۔ تے سوڑیا پتہ کوئی نہیں عید دا آنا بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، کدے موت نو یاد کریا کر لا۔ ایس موقع تے نا میرے ایک بات بڑی پرانی بات یاد آئی، بڑی پرانی بات جس دور چ میں اتنے دارالعلوم جاؤ سننا چ پڑھانا ہوں سا نا، کیرا والی ویلی پروگرام سی، مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف لے آئے سن۔ انہوں تو پہلے نا مینوں موقع ملیا تے میں اس وقت نا کوئی موت دے مراحل بیان کیتے، قبر دے مراحل۔ مینوں ایک بندہ اس موقع تے یاد آیا تے میں اس واسطے میں سنانا چاہنا، مینوں بندہ کون سی؟ حافظ خلیل صاحب دے وڈے بھائی عبد الرحمان نا، کتے ایتھے بیٹھے اپنے کاروں نے درس میرا سنیا، وہ تقریر سنی، کسے موقع تے مینوں بعد چ ملے تے مینوں کہن لگے قاری صاحب وہ جڑے کیراں والی ویلی بیان کیتا سی نا وہ کتے بیان سناؤ۔ تے میرے بزرگ اور بھائیو اے گل ہون تو بعد نا تھوڑے دن بعد ہی بھائی عبد الرحمان اس دنیا تو چلے گئے۔ جدوں میں انہاں دے جنازے واسطے آیا نا مینوں انہاں دی بات یاد آئی بھی تھوڑے دن پہلے بھائی عبد الرحمان کہندے سن بھی قاری صاحب وہ گل سناؤ، وہ موضوع سناؤ، موت دی گل سناؤ، قبر دی گل سناؤ۔ وہ بیچارہ آپ موت دا لقمہ بن گیا۔ تے میرے بزرگ اور بھائیو اللہ کو دعا کری اللہ ساڈے سارے فوت شدگار نو معاف کر دے، جتنے بھی ساڈے تعلق والے فوت ہو گئے اللہ سب نو معاف کر دے۔ میرے بھائی عبداللہ صاحب اللہ انہاں دی بخشش فرمائے، اسی طرح حافظ خلیل صاحب انہاں دے بھائی اور انہاں دے والدین جتنے تسی جاسی جتنے اتھے موجود آ، جنہاں دے بھی جو رشتہ دار تعلق والے والدین چو بہنا بھائیاں چو جو بھی فوت ہو گیا اللہ انہاں دی قبرہ جنت دے باغ بنا دے۔ میں گزارش کر رہا سا موت نو یاد کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات کر رہا، پیغمبر دا صحابی ہے اور صحابی بڑا عظیم ہے، پیغمبر دی حدیث دی خدمت کر دیا ساری زندگی گزاری ہے نا، لیکن حالت یہ کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک رونا شروع کر دیتا۔ کول بیٹھ والے شاگرداں نے رشتہ داراں نے پوچھا رون دی وجہ کی ہے، کیوں پہ رون دے ہو؟ تسی تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہو، تسی تے جناب سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ وقت گزارے آئے، پیغمبر دے دین واسطے بھکھا برداشت کیتیاں نے، پیغمبر دے دین واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، پیغمبر دے دین واسطے اتنا کچھ برداشت کیتا ہے، تسی کیوں رول دے ہو؟ جواب سنیا جے ذرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساتھیو رولا اس واسطے پیا قلت زادی و بعد سفری، اس چیز دی پریشانی ہے لمبا سفر شروع ہون لگا ہے تے کول خرچہ کوئی نہیں۔ جن نے ساری زندگی پیغمبر دی حدیث دی خدمت گزار دیتی ان دی ہے حالت ہے تے کدے سانو بھی اس چیز دی فکر آئی؟ اسی دو نمازاں پڑھ کے سمجھ لئیے بھی اسی بڑے نیکوکار اور نہیں میرے بھائیوں موت دا مرحلہ یاد کر کے کدے تنہائی چ سوچیا کریے کہ فلاں بھی فوت ہو گیا، فلاں بھی فوت ہو گیا۔
فلاں بھی چلا گیا تے میں بھی چلے جانا، آخر تے میرے موت دا سامنا کرنا پائے گا نا۔ اور کائنات دے امام علیہ السلام دا وہ فرمان یاد کریے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے آخری لمحات لے این کر کے میرے محبوب علیہ السلام دے کول پانی دا پیالہ موجود ہے۔ ساری کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این کر کے سونے نبی پانی دے اندر ہاتھ ڈبو کے سونے نبی اپنے چہرے تے پھیر دے لے تے لال فرما دے الا للموت سکرات لا الہ الا اللہ الا للموت سکرات اللہ دے سونے نبی فرما دے موت واسطے غشیاں لے، موت دیا غشیاں لے، بے ہوشیاں لے۔ او میرا امیر موت دا مرحلہ بڑا مشکل ہے، کدے یاد کر لا، کدے سوچیا کر، اے نہیں اللہ دے کائنات دے امام علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نا تیری تے میری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لے سونے نبی تے موت دیا غشیاں ویکھ کے نا میں یہ سمجھ لیا کہ کوئی جب اللہ یہ نہ سمجھے کہ موت دیا سختیاں گناہ گاراں تے ہوندیاں نے، نیک لوگاں تے بھی آ جاندیاں نے۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں کچھ نیک لوگ جمع ہو کے تے کہندے نے آؤ ذرا قبرستان چل کے اللہ کو دعا کریے کہ یا اللہ اس قبرستان جو کسی مردے نو کھڑا کر اسی سوال کرنا ہے موت کیسی چیز ہے۔ انہاں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے قبرستان جا کے دعا کر کے کہنے مولا انہاں فوت ہونے والے جو کسی کھڑا کر اسی سوال کرنا ہے موت کیسی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نال ایک قبر پھٹی، ایک بندہ اٹھیا، چہرے تو لگدا سی بندہ نیک ہے، متقی ہے، پوچھن والے بولا کیا مسئلہ کی ہے، سوال کیتا سانو اے دس بھی موت کہو جی شے ہے۔ ہن حدیث ہے سونے نبی دی، ایک کہیدا بھی سونے نبی نے فرمایا نے اٹھن والے نے دسیا بھی مینوں فوت ہوئے نوں 100 سال ہو گیا تو میں موت دی حرارت اجے بھی اپنے وجود وچ محسوس کرنا۔ اس واسطے میرے بزرگ اور بھائیوں موت نو یاد کر کے کدے تنہائی چ بہ کے رو لئیے، آخر تے جانا ہے نا، آخر تے موت آنی، موت دا سامنا تے کرنا ہے۔ عرش والا رب کہنا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین فرمان نے ہر جان لے موت دا مزہ چکھنا ہے، کتے رب العالمین نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ رب العالمین تو علاوہ ساری کائنات نے ہلاک ہو جانا ہے، کتے رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس واسطے میں جڑی بات گزارش کر رہا سا سونے روز کدے تنہائی چ بہ کے موت یاد کر کے رویا کر۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرا، کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی دور داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریا جے ذرا کو معمولی شخص نہیں ہے، یہ سونے
سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ محبوب علیہ السلام دی زبان چو جنت دیا خوشخبریاں پان والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام نے دوہرے داماد محبوب علیہ السلام نے سفیر بن کے مکے جان والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے جو بیعت لئی اس بیعت دے اندر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے ہاتھ میرا ہے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہے پھر میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ کیا اپنے ہاتھ نو محبوب نے اپنے عثمان دا ہاتھ آکھیا اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیتا ہے کہ جن دی وجہ تو محبوب علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو جناب لڑائی واسطے بیعت کرن واسطے محبوب علیہ السلام نے جمع کر لیا کہ عثمان ابن عفان دے خون دا بدلہ لینا ہے سیدنا عثمان ابن عفان وہ ہستی ہے جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دا لکھن والا جامع القرآن بڑھایا قرآن کریم دے جمع کرن والے او سیدنا عثمان ابن عفان جدو ضرورت پیش آئی مسجد نبوی دے اندر وسعت کرنے والے سیدنا عثمان ابن عفان میرے روما کنواں جی جدو جس وقت مدینے دے اندر پانی دا جناب مٹھا پانی پین واسطے نہیں سی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے روما جناب وہ کنواں خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا ہے میرے روما خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا وہ دی جنت دا محض عمل اور محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا جناب جیش اسرا وہ تبوک غزوہ تبوک دے موقع تے جیڑا لشکر تیار ہویا اس لشکر واسطے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ جناب پیش کیتے 100 گھوڑا پیش کیتے اور جناب نقدی پیسے لیا کے دینار میرے محبوب دی جھولی چ لیا کے پا دیتے محبوب انج کر کے وہ جناب دیناراں نو جناب الٹ پلٹ کر رہے سن اور محبوب علیہ السلام کہہ رہے سن معذر عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے میں عثمان دے جنتی ہول دا ضامنہ ان دے باوجود اتنی عظمت اور شان ہے اتنا مقام ہے کہ کائنات دے امام تھوڑے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت عثمان ابن عفان آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب نے اپنی پنڈلی مبارک تے کپڑا ڈال لیا اماں جی نے سوال کیتا ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محبوب میرے باپ آئے سونے ابو بکر صدیق آئے تسی کیفیت نہیں بدلی اسی طرح تسی تشریف رکھی جس وقت عمر ابن خطاب آئے تو آڈی کیفیت اسی طرح رہی لیکن جدو عثمان ابن عفان آئے تو آڈی کیفیت بدل گئی محبوب تسی اپنی پیر تا اپنی پنڈلی تے کپڑا ڈال لیا محبوب وجہ کی ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ الا استحیی منہ اب اے اس شخص تو حیا نہ کرا تستحیی منہ الملائکہ جن نے تو فرشتے آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے لے او عثمان ابن عفان میرے بزرگ اور بھائیوں بارہا دفعہ جنتی ہول دیا خوشخبریاں پاڑ والا عثمان لیکن کیفیت ذرا نوٹ کرے آجے میں گزارش کیتا ہے موت نو یاد کر کے کدے رو پیا کر کدے قبر دا تذکرہ کر کے بھی یاد کر کے رو پیا کر اے عثمان ابن عفان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت جناب جس وقت قبر تے جان دے نا قبر دا تذکرہ اللہ تے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول لگ پہ دے سوال کرن والے سوال کر دے کہ جنت دا تذکرہ اللہ تو آڈی یہ کیفیت لئی ہوندی تسی روندے نہیں یہ کیفیت نہیں ہوندی جہنم دا ذکر ہوندہ ہے تو آڈی یہ کیفیت نہیں ہوندی آخر جدو قبر دا تذکرہ ہوندہ ہے تو آڈی یہ کیفیت کیوں ہوندی کیوں رول لگ پہندے ہو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے قبر آخرت دی گھاٹیاں چو پہلی گھاٹی ہے جیڑا اندھ کامیاب ہو گیا وہ اگے بھی کامیاب ہو جائے گا جیڑا اتنے ناکام ہو گیا وہ اگے بھی ناکام ہو جائے گا اور قبر
دے اندر بندے نے تنے تنہا جانا ہے، یہ جنتی جنت چ جان گے تے جنت دے اندر جان والے ہور ساتھی موجود ہون گے، میدان محشر دے اندر ساری کائنات موجود ہوے گی، ساری مخلوق موجود ہوے گی، جہنمی جہنم چ جان گے لیکن جہنمیاں دے نال ہور جہنمی ہون گے، لیکن قبر ایسی جگہ ہے جتھے بندے نے کلے ہی جانا ہے اور کسے نال کوئی نہیں جانا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر نو یاد کر کے روندے، کدے اسی بھی بہ کے یاد کیتی قبر، کدے کدی قبر نو یاد کر کے میرے بزرگ بھائیو میرے تواڈے اکھاں چ کدے آنسو آئے ہون، کدے کدے تنہائی چ بہ کے سوچیے تے صحیح، اور کدے کلیا پہ کے نا بندہ اپنے بستر تے پہ کے کدے کلے سوچے تے صحیح، آج میں بسترے تے پیا، ایک وقت آئے گا میں قبر چ بھی پہنا ہے، میں قبر چ بھی جانا ہے، میرے سجے بھی مٹی ہوے گی، کھبے بھی مٹی ہوے گی، اتے بھی مٹی ہوے گی، تھلے بھی مٹی ہوے گی، پھر اللہ دے فرشتیاں نو میں جواب دینا ہے۔ اگر اس بات نو بندہ سوچنا شروع کر دے پھر نماز نہیں رہے گی میرے بزرگ اور بھائیو، رمضان گزر جائے گا نماز پھر بھی نہیں رہے گی، اگر قبر یاد رہے سوڑیا پھر کسے نال فراڈ نہیں ہوئے گا، پھر دھوکھا نہیں ہوئے گا، پھر جناب کسے تے زیادتی نہیں ہوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو قبر یاد کر کے رون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تواڈا یہ پروگرام اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، جندہ جندہ بھی جو تعمل ہے اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، اللہ تواڈیاں زندگیاں چ مال جان چ برکت فرمائے۔ بھائی اسماعیل دا پیغام ہے، بہرحال تواڈیاں محبتاں نے، بھائی کہندا اسی بھی آخر وچ ساتھیاں نو کہنا بھی مدرسے واسطے جدوں گندم آئے نا خیال کرنا ہے، تسی پہلے خیال کر دیو، میں تے بھائی دے کہن تے کہہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تواڈی سارے دی اللہ محبت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو سارے نو اپنی موت قبر یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔